بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں میں استفائیت ہوتی ہے، یعنی ان کو چھونا جاتا ہے، مختلف کاموں کے لیے ان کو چھونا جاتا ہے۔ اس میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام ہے، ان کو چنا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو چنا گیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا۔ یہ صفت ہے ان حضرات کی کہ اللہ کی طرف سے ان کو چنا جاتا ہے مخلوق کی رہبری کے لیے، امت کی رہبری کے لیے، اور دنیا میں رحمتوں کے پھیلنے کے لیے۔ اور یہ سلسلہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، آدم علیہ السلام پر چلا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ان کا دنیا میں آنا ایک خاص کام کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی سیرت کے ساتھ، اچھی حالت کے ساتھ بھیجتے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ان کے اخلاق میں پاکیزگی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ہمدردی اور خیر خواہی ہوتی ہے، اور اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ تو یہ اپنی صفات میں کامل ہوتے ہیں، اور ہر زمانے کے لحاظ سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے مختلف زمانوں میں رسول بھیجے لوگوں کے ہدایت کے لیے، اور آخر میں جب تکمیل ہو گئی لوگوں کی عمروں کی، ان کی صلاحیتوں کی، تو پھر آخری نبی آیا اپنے تمام کمالات کے ساتھ، اور آپ کو ہر لائن کا کمال دیا گیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ اور آپ کا دین جو ہے تمام ادیان پر غالب ہو گیا، تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ جی ہاں، اب جو دین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، منصور ہے، مؤید ہے، غیر منسوخ ہے۔ جی ہاں، اس دین کی مدد ہوگی اور قیامت تک ہی رہے گا، اور جو اس دین پر آئے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں آئے گا وہ نامراد ہوگا، اپنے تمام اسباب کے ساتھ نامراد ہوں گے۔ اس لیے نبیوں کی بعثت میں اللہ کی طرف سے ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب کبھی رسول بھیجا ہے تو وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمانے کی وجہ سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو اطاعت اصل ہے۔ جی ہاں، نبیوں کی بعثت میں وہ اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری بات مانو، ہماری بات چلاؤ، اپنے نفسوں کی بات، اپنے ماحول کی بات، اس میں سے نکل جاؤ۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمتوں میں سے، اپنی خواہشوں کی ظلمت، اپنے قومی ظلمت، ہر قسم کی ظلمتوں میں سے نکال کر ایک ہی راستہ جو نبی کا ہے اس پر آنا، یہ اثر ہے۔ اور سیرت اسی لیے بنائی سجائے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ صاف ستھری سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے 40 سال دیکھا۔ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں تمہارے درمیان میں ایک عمر میں نے زندگی گزاری ہے، تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب مجھے کیسے مجنون کہتے ہو؟ مجھے کیسے شاعر کہتے ہو؟ میں نے تمہارے درمیان میں ایک عمر گزاری ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو آپ نے ایک عمر گزاری ہے،
لوگوں کے درمیان میں بغیر نبی دعوی نبوت کے. جی ہاں. تو لوگوں نے آپ کی سیرت بھی دیکھی، آپ کی صورت بھی دیکھی، آپ کی ہر قسم کی چیز دیکھی. ہاں. اب کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. ہاں کوئی عناد کرے وہ الگ بات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا جی اس نعمت سے، نبوت کی اور دعوت کی اور تبلیغ کی. اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی. اب ہمارے ذمے آپ کی اطاعت ہے. یہ اصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. تو سیرت کو بھی دیکھنا ہے، شریعت کو بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک طریقہ زندگی پر قائم کیا ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا. ہم نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک طریقہ زندگی پر آپ کو رکھا ہے، آپ اس کے پابند رہیں. تو یہ سب چیزیں اس کے لیے اس کا مال اور انجام یہی ہے کہ زندگیوں میں ہماری کہ اپنے نبی کی سیرت کو بھی سمجھیں تاکہ ذوق، شوق، یقین بڑھے. ہاں محبت بھی ضروری ہے نبی سے محبت بھی ضروری ہے. نبی کی سنتوں سے محبت بھی ہونا ضروری ہے. اور نبی سے جو لوگ متعلقین ہیں، ان کا خاندان، ان کے اصحاب، ان سب سے محبت ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہے. اس لیے آپ سے محبت اور آپ کے اطاعت اور آپ کے اصحاب کی تعظیم اور آپ کے اسوہ کو اختیار کرنا یہ ہمارا اصلی کام ہے. ہاں اسی لیے نبی بھیجا گیا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہاں کیونکہ رسول اسی لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ کے فرمانے سے اس نبی کے اطاعت کی جائے. تو اصل زندگی جو ہے وہ تو اطاعت ہی ہے. جی رسول کے آنے سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت پر کرے ہم سب کو. اور آپ کی اطاعت میں ہدایت رکھی ہوئی ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا کہ اگر آپ کی اطاعت کرو گے تو پھر آپ صحیح راستہ پاؤ گے. آپ کے اطاعت میں رحمت رکھی ہوئی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ بڑی چیز ملی ہے. ایک ایمان ملا ہے، ایک علم ملا ہے. ایمان ملا ہے. ہاں یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا تعلق ملا آپ کی وجہ سے. پھر اس تعلق کی طرف وجہ سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہے ان ذمہ داریوں کے لیے رہبری کے طور پر آپ کا علم آیا ہے. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. چنانچہ اولین اور آخرین کا علم آپ کو دیا گیا اور آپ کو بھیجا ہے احسان اور انصاف کی دعوت کے ساتھ. ہاں کیا آپ کی دعوت میں اور آپ کی تعلیم میں احسان ہے مخلوق کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ، اور انصاف ہے وہ لوگوں میں کہ لوگوں میں انصاف رہو. امرت لأعدل بینکم مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف کے ساتھ رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی دعوت میں، آپ کی شریعت میں احسان بھی ہے اور انصاف بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو أهله وجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں میں استفائیت ہوتی ہے، یعنی ان کو چھونا جاتا ہے. مختلف کاموں کے لیے ان کو چنا جاتا ہے. اس میں سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
ان کو چنا گیا ہے، آدم علیہ السلام کو چنا گیا، ان اللہ اصطفی آدم و نوحا۔ یہ صفت ہے ان حضرات کی کہ اللہ کی طرف سے ان کو چنا جاتا ہے مخلوق کی رہبری کے لیے، امت کی رہبری کے لیے، اور دنیا میں رحمتوں کے پھیلنے کے لیے۔ اور یہ سلسلہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے آدم علیہ السلام پر چلا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ہاں، ان کا دنیا میں آنا ایک خاص کام کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی سیرت کے ساتھ، اچھی حالت کے ساتھ بھیجتے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ان کے اخلاق میں پاکیزگی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ہمدردی اور خیر خواہی ہوتی ہے، ہاں، اور اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ تو یہ اپنی صفات میں کامل ہوتے ہیں، اور ہر زمانے کے لحاظ سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے مختلف زمانوں میں رسول بھیجے لوگوں کے ہدایت کے لیے، اور آخر میں جب تکمیل ہو گئی لوگوں کی عمروں کی، ان کی صلاحیتوں کی، تو پھر آخری نبی آیا اپنے تمام کمالات کے ساتھ، اور آپ کو ہر لائن کا کمال دیا گیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، اور آپ کا دین جو ہے تمام ادیان پر غالب ہو گیا۔ ہاں، تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ جی ہاں، اب جو دین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، منصور ہے، مؤید ہے، غیر منسوخ ہے۔ جی ہاں، اس دین کی مدد ہوگی اور قیامت تک ہی رہے گا، اور جو اس دین پر آئے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں آئے گا وہ نامراد ہوگا، اپنے تمام اسباب کے ساتھ نامراد ہوں گے۔ اس لیے نبیوں کی بعثت میں اللہ کی طرف سے ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب کبھی رسول بھیجا ہے تو وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمانے کی وجہ سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو اطاعت اصل ہے۔ جی ہاں، نبیوں کی بعثت میں وہ اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری بات مانو، ہماری بات چلاؤ، اپنے نفسوں کی بات، اپنے ماحول کی بات، اس میں سے نکل جاؤ۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمتوں میں سے، اپنی خواہشوں کی ظلمت، اپنے قومی ظلمت، ہر قسم کی ظلمتوں میں سے نکال کر ایک ہی راستہ جو نبی کا ہے اس پر آنا، یہ اثر ہے۔ اور سیرت اسی لیے بنائی سجائے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ صاف ستھری سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے 40 سال دیکھا۔ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں تمہارے درمیان میں ایک عمر میں نے زندگی گزاری ہے، تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب مجھے کیسے مجنون کہتے ہو؟ ہاں، مجھے کیسے شاعر کہتے ہو؟ میں نے تمہارے درمیان میں ایک عمر گزاری ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو آپ نے ایک عمر گزاری ہے لوگوں کے درمیان میں بغیر نبی دعوی نبوت کے۔ جی ہاں، تو لوگوں نے آپ کی سیرت بھی دیکھی، آپ کی صورت بھی دیکھی، آپ کی ہر قسم کی چیز دیکھی۔ ہاں، اب کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ہاں کوئی عناد کرے وہ الگ بات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا جی اس نعمت سے، نبوت کی اور دعوت کی اور تبلیغ کی، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی۔ اب ہمارے ذمے آپ کی اطاعت ہے، یہ اصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، تو سیرت کو بھی دیکھنا ہے، شریعت کو بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک طریقہ زندگی پر قائم کیا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، ہم نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک طریقہ زندگی پر آپ کو رکھا ہے، آپ اس کے پابند رہیں۔
تو یہ سب چیزیں اس کے لیے اس کا مال اور انجام یہی ہے کہ زندگیوں میں ہماری کہ اپنے نبی کی سیرت کو بھی سمجھیں تاکہ ذوق شوق یقین بڑھے۔ ہاں، محبت بھی ضروری ہے نبی سے محبت بھی ضروری ہے، نبی کی سنتوں سے محبت بھی ہونا ضروری ہے، اور نبی سے جو لوگ متعلقین ہیں ان کا خاندان، ان کے اصحاب، ان سب سے محبت ضروری ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہے، اس لیے آپ سے محبت اور آپ کے اطاعت اور آپ کے اصحاب کی تعظیم اور آپ کے اسوہ کو اختیار کرنا یہ ہمارا اصلی کام ہے۔ ہاں، اسی لیے نبی بھیجا گیا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہاں، کیونکہ رسول اسی لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ کے فرمانے سے اس نبی کے اطاعت کی جائے۔ تو اصل زندگی جو ہے وہ تو اطاعت ہی ہے جی، رسول کے آنے سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت پر کرے ہم سب کو، اور آپ کی اطاعت میں ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر آپ کی اطاعت کرو گے تو پھر آپ صحیح راستہ پاؤ گے۔ آپ کے اطاعت میں رحمت رکھی ہوئی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ بڑی چیز ملی ہے، ایک ایمان ملا ہے، ایک علم ملا ہے، ایمان ملا ہے۔ ہاں، یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا تعلق ملا آپ کی وجہ سے، پھر اس تعلق کی طرف وجہ سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں کے لیے رہبری کے طور پر آپ کا علم آیا ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، چنانچہ اولین اور آخرین کا علم آپ کو دیا گیا ہے، اور آپ کو بھیجا ہے احسان اور انصاف کی دعوت کے ساتھ۔ ہاں، کہ آپ کی دعوت میں اور آپ کی تعلیم میں احسان ہے مخلوق کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ، اور انصاف ہے وہ لوگوں میں، کہ لوگوں میں انصاف رہو۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف کے ساتھ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی دعوت میں، آپ کی شریعت میں احسان بھی ہے اور انصاف بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے کیا مانگنا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے وہ بھی سکھایا ہے۔ اس لیے دعا میں، دعوت میں، دونوں میں آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے دعائیں وہ سیکھنی چاہیے۔ ان دعاؤں میں تاثیر بھی ہے اور قبولیت بھی ہے، کہ فلاں دعا پڑھو گے، کچھ کلمات ہے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو اس میں تاثیر بھی ہے اور پھر اس کی قبولیت بھی ہے، کیونکہ اوپر سے بتائی گئی ہے۔ ہاں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور پیروی کی شکل ہے۔ اچھا، آپ کو دعاؤں میں، اپنی دعوت میں، اپنی تعلیم میں آپ کو نبی مان کر کے اپنے آپ کو ان کا پیرو بنایا جائے۔ اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك،
لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم سلمنا وسلم ديننا، اللهم سلمنا وسلم ديننا، اللهم سلمنا وسلم ديننا. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء